کتنے کروائے, کتنے پیسے انہوں نے لیے, یا کیا وہاں آپ سے ڈیمانڈ کی گئی. بھی تہجد کے ٹائم کبھی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں مانگی. مجھے نہیں پتا کہ یہ انٹرویو کس کی فیور میں جا رہا ہے. دونوں ہی کیمرے کا استعمال کرتے ہیں, ایڈیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں. میں اس چیز کے بارے میں, دونوں کے بارے میں نہ کسی کے حق میں ہوں, نہ کسی کے فیور میں ہوں, نہ کسی کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین, جیسا کہ میں نے کل پوسٹ بھی لگائی تھی کہ حق خطیب کے حوالے سے ایک میاں بیوی کا انٹرویو آ رہا ہے, تو وہ انٹرویو میں آج کرنے کے لیے پہنچا ہوں. انٹرویو کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو چند گزارشات ہیں, وہ آپ سن لیجئے گا. یہ ایک حقیقت پر مبنی انٹرویو ہے, کیونکہ یہ میاں بیوی جو ہیں یہ 4 دفعہ آستانہ عالیہ بلاوڑا شریف جا چکے ہیں. جب مجھے پتہ چلا کہ یہ میاں بیوی ادھر گئے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا کہ ایک حقیقت پر مبنی انٹرویو کیا جائے, کیونکہ میں خود تو وہاں نہیں گیا ایز اے علاج کے لیے یا دم کروانے کے لیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ میاں بیوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس انٹرویو کے بعد آپ کو میرے عقیدے کا بھی پتہ چل جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ یہ انٹرویو حق خطیب کی فیور میں جائے گا یا کہ اقرار الحسن کی فیور میں جائے گا. یہ تو انٹرویو کے بعد پتہ چلے گا. آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. ہم انشاءاللہ ایک سچی حقیقت پر, سچ پر مبنی انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہوں گے, اور اس میں ایک جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں ان کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے. جو حاجت لے کر گئے تھے دم درود کروانے کے لیے, کیا وہ پوری ہوئی, یا کہ ان سے بھی جس طرح بقول اقرار الحسن کے ان سے کوئی پیسے لیے گئے یا کوئی ڈیمانڈ کی گئی. وہ اور بھی دعوے ہیں کہ گاڑیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی آپ نے جو وہاں مریض جاتے ہیں آپ نے ہماری گاڑیوں پہ آنا ہے. تو ساری جو سچویشن ہے, سارا معاملہ جو ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں. جی عبدالحکیم صاحب, ہمیں بتائیے گا کہ آپ کتنی دفعہ وہاں پہ جا چکے ہیں؟ جی ہم 4 دفعہ جا چکے ہیں. جی 4 دفعہ. یہ کتنی کو دیر ہوگی, کتنے سال پہلے آپ پہلی دفعہ گئے تھے؟ جی پہلے 3 سال ہو چکے ہیں. پہلی دفعہ 3 سال پہلے آپ گئے تھے. جی اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو حق خطیب کا تعارف کیسے ہوا؟ کسی نے بتایا یا ویڈیوز میں دیکھا آپ نے؟ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ جی ہم نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی. ویڈیو دیکھی تھی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کس مسئلے کے لیے گئے تھے؟ کیا مسئلہ تھا, کیا حاجت تھی کہ آپ ادھر دم کروانے کے لیے گئے تھے؟ جی ہم اولاد کے بارے میں گئے تھے. جی اولاد نہیں تھی پہلے؟ جی نہیں. جی تقریباً 3 سال آپ پہلے گئے ہیں. جی کتنے سال اس سے پہلے ہو چکے تھے شادی کو؟ شادی کو 12 سال پہلے ہو چکے تھے شادی کو اس وقت جب آپ گئے ہیں. 12 جی سال اولاد نہیں تھی. نہیں. جی تو وہاں جا کر کیا فیل ہوا؟ دم کتنے کروائے, کتنے پیسے انہوں نے لیے, یا کیا وہاں آپ سے ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ لنگر میں حصہ ملائیں یا کہ کوئی اتنے پیسے دیں, یا عام نارمل جو لوگ لائنوں میں ہوتے ہیں وہاں آپ نے دم کروایا؟ یہ سارا جو بھی آپ نے ادھر اگر کوئی ڈیمانڈ کی گئی یا ویسے لوگوں میں آپ دم ہوا یا کوئی اسپیشل دم ہوا, سارا حقیقت بتائیے گا. جی ہم پہلی دفعہ گئے تھے کلر سیداں. کلر سیداں گئے تھے. ادھر جب آئے تھے ہم نے لین میں دم کروایا تھا. کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی ہم سے. مطلب کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیے گئے؟ پیسے وغیرہ کی کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. جی اچھا, آپ حصول اولاد کے لیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اولاد دی. جی تو پہلے دم کے بعد مطلب کوئی یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بیماری بھی ہوتی ہے, ٹیسٹ بھی لوگ کرواتے ہیں کہ کوئی بیماری اس میں آتی ہے, تو وہ پہلے دم میں یا دوسرے دم میں بیماری تھی کوئی, وہ ختم ہوئی, کیا ہوا ادھر؟ جی پہلے مسئلہ سی کوئی تھوڑے سے مسئلات ایسے تھے, پھر جب ہم نے دم کروا کے لائے ہیں تو وہ مسئلے فی الحال حل ہو گئے ہمارے. مطلب جو ہوتے ہیں کشیدہ امراض ہوتی ہیں عورتوں میں, یا مطلب جو بھی ہے وہ کوئی مسئلہ تھا. جی تو ایک دو دم کروانے میں وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. ہاں جی وہ ٹیسٹ کروایا تھا یا ویسے ہی؟ ٹیسٹ ہم نے کوئی نہیں کروایا. جی ویسے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو چکا ہے. جی تو پھر 3 سال ہو چکے ہیں آپ کو جاتے ہوئے. تو پھر اس کے کتنے مطلب مہینوں بعد یا کتنے دم کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد کر دیا؟ جی ہم نے 3 دم بعد پھر ہم گئے کلر سیداں, پھر ہم بلاوڑا شریف گئے تھے 3 دفعہ. 3 دفعہ پھر بعد میں گئے؟ بعد میں گیا تھا 3 دموں کے بعد. ہاں جی پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی تھی. پہلے آپ کو بیٹا ہوا تھا یا بیٹی ہوئی تھی؟
पहले भी बेटी हुई थी पहले बेटी हुई थी, जी, वो फौत हो चुकी वो है। फौत हो चुकी थी अब ये जो बच्चा है, बेटी है आपकी, जी, ये भी बेटी हुई है ये दूसरी दफा। जी, फिर ये दूसरी दफा बेटी हुई है सही है, मतलब उससे 12 साल पहले आप इलाज या कहीं से दम वगैरह करवाते रहे हैं? जी, बिल्कुल दामी करवाते रहे, इलाज भी करवाते रहे, डॉक्टरों के पास भी जाते रहे, जी जी, लेकिन कोई फर्क नहीं पिया कोई फर्क नहीं पड़ा। जी। अच्छा, तो उसमें एक ये भी चीज सामने आई है कि वो कहते थे जब कोई दम करवाने जाता था तो अगले दम की तारीख दी जाती थी, कहा जाता था कि हमारी गाड़ी आएगी, आपने हमारी गाड़ी पे ही आना है। जी नहीं, कोई मसला नहीं ऐसा, लोकल गाड़ियों पर जाते लोकल रहे, गाड़ियों में हम तो जाते रहे मतलब ये तो कोई नहीं हुआ जी, कि उकाड़ा गाड़ी आएगी, आपने स्पेशल गाड़ी हमारी पे ही आना है, जी नहीं, कोई कोई ऐसा मसला मसला नहीं। नहीं जी, कोई मसला, हम स्पेशल अपनी गाड़ी पे ही जाते रहे नाजरीन, रमजान मुबारक का महीना है, मैं अपना भी बताऊंगा कि जो इकरार हसन के बारे में या आका खतीब के बारे में मेरा जाती और अपना मौकफ क्या है, मेरा अपना अकीदा क्या है। लेकिन ये क्योंकि औलाद हुई है, जिसके पास औलाद नहीं होती ये उसको पता होता है, उसको इसकी परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है, कहाँ कहाँ वो जाके इलाज मुआवजा करवाते हैं, अपनी सारी कमाई वो इसी चीज़ पे लुटाते रहते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें औलाद दे। ज़ाहिर है इन्होंने पहले भी इलाज करवाया, दम दुरूद भी करवाते रहे, लेकिन जब इनको पता चला हक खतीब सरकार के बारे में तो उन्होंने जाके उधर दम करवाया तो अल्लाह ताला ने औलाद दी। ये बच्ची आप देख सकते हैं, पहले एक बच्ची फौत हो चुकी है, ये शेरगढ़ के अंदर रहते हैं। मैं इनका जो है नंबर स्क्रीन पे लगा दूंगा, अपना भी व्हाट्सअप नंबर लगा दूंगा। ये कोई प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है, ये हक पर और सच्चा इंटरव्यू है। लेकिन इसके बाद मैं कुछ तलख सवाल बाजी आपसे भी करूंगा, भाई से भी करूंगा, क्योंकि इस चीज के मैं तो बहुत खिलाफ हूं। मुझे सिर्फ आपने एक तलख सवाल है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है कि देखें जिसके पास औलाद नहीं होती, हमारा हम जी शेरगढ़ शहर में मौजूद हैं, पिछले दिनों हमारा इधर मेला लगा है उर्स हज़रत दाऊद बंदी करमानी का, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं वो आते हैं यहाँ दरबारों पे अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए या मन्नत मांगने के लिए, काफ़ी दिनों से वो सफ़र करते हैं। आपने ये बताना है कि 12 साल आपके यहाँ औलाद नहीं थी, तो आपने, मैं एक चीज़ यहाँ पे वाजे करना चाहता हूँ जिससे मेरा जो अपना ज़ाती अकीदा है वो भी सामने खुल कर आएगा। 12 साल के अरसे में आपने एक दिन भी तहज्जुद के टाइम कभी दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से? नहीं मांगी। अब ये हकीकत है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू किसकी फेवर में जा रहा है। अल्लाह ताला ने इनको औलाद दिया है, इनके लिए तो वो एक मसीहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट जो है हाईलाइट करना चाहता हूँ कि देखिए 12 साल तक इन्होंने एक दिन भी ये गवारा नहीं किया कि हम अल्लाह ताला के हजूर तहज्जुद के टाइम उठकर उस जात से भी मांग लें। लेकिन मैं ये जब से मैंने स्टडी शुरू की है तो ये चीज़ें बड़ी डीपली मैंने इनको स्टडी किया। देखें जो चाइनीज़ हैं वो कोई दम दरूद को नहीं मानते, कोई किसी चीज़ को नहीं मानते, गोरे अंग्रेज हो गए या इसी तरह से और कोई फिरके हैं और भी, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में या मुसलमानों में एक अहल हदीस फिरका है वो इस चीज़ को नहीं मानता, तो उनके यहाँ भी ये तो नहीं है कि औलाद नहीं होती। हाँ, इल्ला कोई ऐसा मसला होता है जिस तरह हमारे बरेलवियों के यहाँ होता है कि किसी के यहाँ औलाद नहीं होती तो वो भी अपने दम दरूद करवाते हैं, मुनकर वो भी नहीं है। लेकिन ये सबसे जो है पहले आप, मैं ये, मेरा ये अकीदा है कि हमें सबसे पहले अल्लाह ताला से भी अर्जू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी देखना चाहता है। अल्लाह ताला ने खुद ही हारूत और मारूत जो फरिश्ते थे जिन्होंने जादू आकर लोगों को सिखाया, अल्लाह ताला ने खुद ही उनको भेजा था दुनिया के ऊपर कि आप सिखाएं। अब ये लोग फैसला करेंगे कि उन्होंने हक के रास्ते से आना है या दूसरे रास्ते से आना है, मुझसे मांगना है या जादू टोने से, इस तरह से अपना कोई हाल तलाश करेंगे। तो अल्लाह ताला हमारी शारक से करीब है। मेरा ये एक गुजारिश है आपसे जिनके यहाँ औलाद नहीं है या कोई भी मसला है, आप एक दफा तहज्जुद के टाइम उठकर अल्लाह ताला से भी जरूर मांगा करें। यहाँ पे लोग पाँव आते हैं लेकिन रस्ते में कोई नमाज का एहतमाम नहीं, कोई रोजे का एहतमाम नहीं, तो इस चीज से भी जो है हमारे जो उलमाए अहले सुन्नत है, जिस तरह मैंने बात की थी एंड पर, मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत को अहले सुन्नत के स्टेज के ऊपर जो है तौहीद बयान करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से किस तरह मांगना है। मैंने सॉरी, मैं खुद अहले सुन्नत हूँ, मैंने कभी अहले सुन्नत के स्टेज के ऊपर ये चीज को हाईलाइट करते हुए उलमा को नहीं देखा। हमारे उलमा जो है इस चीज का दफा कर रहे होते हैं कि जी मिज़ार पर जाना चाहिए,
یا نہیں جانا چاہیے، اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ایک بندے کا رابطہ ہوتا ہے وہ کوئی نہیں کروا رہا ہوتا. یہ اس چیز پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. دیکھیں اولاد ان کے یہاں بھی نہیں ہے، اولاد تو اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں دی تو پیغمبروں کو بھی نہیں دی. اہل حدیث حضرات ہیں یا گورے ہیں، اللہ کوئی وہاں پہ بھی ایسے چیز سامنے آتی ہے کہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ چاہے اپنا علاج کروا لے یا دم درود کرواتا رہے تو نہیں ہوتی. اب حق خطیب کے بارے میں اور اقرار الحسن کی بات کریں تو اس کا بھی بھئی اپنا یوٹیوب چینل ہے، اس کا بھی یوٹیوب چینل ہے. کیمرے کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے میں نہیں جانتا اس چیز کو. دونوں ہی کیمرے کا استعمال کرتے ہیں، ایڈیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں. میں اس چیز کے بارے میں دونوں کے بارے میں نہ کسی کے حق میں ہوں، نہ کسی کے فیور میں ہوں، نہ کسی کے خلاف ہوں. انہی کی زبانی آپ نے جانا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے شفا دی ہے. میں نے اپنا موقف بھی دیا ہے، ایک چھوٹی سی گزارش بھی کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے. ہندوؤں میں اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان میں بھی یہ جادو ٹونے کے ذریعے اور جو ہے دم ان کے طریقے کے مطابق وہ بھی اس طرح کے کوئی ٹوٹکے یا اس طرح کی کوئی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. کرسچن ہو گئے، ہندو ہو گئے. تو اگر ایک ہندو ہے تو وہ کسی اپنے مندر پر جا کر مانگ رہا ہے تو اس کو اولاد وہاں سے مل گئی ہے تو وہ کہے گا جی مجھے اس مندر نے دی ہے، حالانکہ مندر کا کوئی کمال نہیں ہے، دی اللہ تعالیٰ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں یا کسی اور سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو راستے دیے ہیں، میرا یہ موقف ہے. لیکن جن کو جہاں سے شفا ملی ہے ان کے لیے تو وہ مسیح ہیں. اب حق خطیب کی ہم بات کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے یا نہیں ہے، ان کے جو ہے حساب سے تو وہ ان کی وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سنی ہے تو ان کے لیے تو وہ مسیح ہیں. باقی جن لوگوں کی بھی وہاں سے سنی جاتی ہے وہ جو ہے ان کو ایک پیر مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ولی مانتے ہیں. جن کی وہاں سے نہیں سنی جاتی وہ شکایت بھی کرتے ہیں. لیکن اس طرح ہوتا ہے، اگر آپ ہاسپٹل میں بھی چلے جائیں وہاں لاکھوں کا رش ہوتا ہے تو کوئی وہاں سے مردے بار آ رہے ہوتے ہیں، کوئی بچ کے آ رہا ہوتا ہے، صحت یاب ہو کے آ رہا ہوتا ہے. کسی کو شفا ملتی ہے، کسی کو شفا نہیں ملتی. تو علاج کروانا بھی سنت ہے، دم کروانا بھی سنت ہے. اس چیز کا میں قائل ہوں. جو ہے دم بھی کروانا چاہیے اور جو ہے علاج بھی کروانا چاہیے. اب میں اینڈ پہ صرف یہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو حق خطیب کی جانب سے یا ان کے جو وہاں پہ ان کے جو مریدین ہوتے ہیں، انتظامیہ ہوتی ہے، انہوں نے آپ کو روکا تو نہیں تھا کہ آپ اگر یہاں سے دم کروا رہے ہیں تو آپ نے علاج نہیں کروانا؟ اس طرح کا روکا نہیں انہوں نے. تو یہ چیزیں ہیں. اقرار الحسن جو کچھ کہہ رہے ہیں میں تو وہاں پہ نہیں گیا، لیکن یہاں سے آپ نے باتیں سنی، نہ کوئی گاڑی کی ڈیمانڈ کی گئی، نہ کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی، 2 دفعہ پہلے بچی ہوئی فوت ہوگی، اب جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. تو یہ تھی ساری حقیقت. اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.